محترم ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ کہتے ہیں وہ محبت کی بات ہو رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی اطاعت صحابہ کی نسبت سے آپ فرمائیے گا کہ کس طرح اطاعت فرماتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے بھائی امجدی صاحب فرما رہے تھے، اور جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیے اور احادیث کے حوالے دیے، واقعات کے جانب اشارات واضح طور پر دیے، پھر سنامہ کلام میں آپ نے بھی گفتگو میں بہت سی باتیں کہی ہیں، آپ انہیں یکجا کر لیجئے تو اس سوال کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ محبت اور اطاعت ایک نظریہ ہے، اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا یہ عمل ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھیوری اینڈ پریکٹس۔ ٹھیک ہے۔ اب بات قرآن کریم کی ہے، حدیث کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اب اگر شرط ہی یہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو، ان کے عمل کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے طرز استدلال کو، ان کے طرز تکلم کو اور ان کے طرز تعلق کو معاشرت کا اور آخرت کا حصہ بنانا ہے، تو تب تم ادخلوا فی السلم کافہ کی مثال بنو گے، ورنہ کچھ نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نفاق کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے منظم کیا ہے آج کے معاشرے میں کہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو طرز تکلم ہے یا تعامل صحابہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کرے اپنے صحابہ سے، اور ہم بیٹھ کر تنقید کریں صحابہ پر، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو یہ تضاد ہے جی، اور پھر کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر کھلا تضاد ہے۔ تو طے کر لیجئے کہ مقیاس یعنی آپ کا جو زندگی کا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کیا ہو؟ آپ کی جو اپنی انٹرپریٹیشن یا تعبیر و تشریح ہے وہ اہم ہے، یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تعبیر و تشریح اہم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اہم ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ جو تم میں سے ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا؟ تو آپ طے کر لیں کہ کون؟ آپ صلی تم جو فرما دیا بات ہی ختم، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حضور نے جو فرمایا نا وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، تو روزانہ ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوا کرتے تھے تو ان کا طرز تکلم کیا ہوا کرتا تھا، اور مانگنے کا طریقہ اور پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جب حضور پوچھتے معلوم ہے تمہیں یہ بات ایسے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اپنے اپنے وقت کے بڑے جید، اور اس زمانے کے لوگوں کے پاس علم بہت تھا، بہت کچھ، دماغ بہت اثر۔ میں ایک وقفے پہ جاتا ہوں، پھر ان بڑی شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو اور سلسلہ ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور روشنی سب کے لیے میں سیرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جب وقفے پہ گئے تو ڈاکٹر صاحب ہم بتا رہے تھے کہ وہ بڑی شخصیات جو خود بھی بڑے بڑے ان میں مبلغ اور عالم موجود تھے صحابہ کرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ جب حضور سوال فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سوال، حضور کو تو سب پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو علم دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہاں تو رسول کو تو اپنے محبوب کے حیثیت سے بھیج کر سب کچھ بتلا دیا۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ جب حضور کوئی بات کہتے تو اس معاشرے سے مخاطب ہوتے تو اس معاشرے کی طرف سے جواب کیا آتا؟ اس معاشرے کی طرف سے جواب یہ آتا کہ واللہ ورسولہ اعلم۔ یہ محبت کا طریقہ، ادب کا طریقہ، اطاعت کا طریقہ اور اتباع کا طریقہ ہے۔ صحیح بات۔ اور ذرا سی آواز بلند ہوئی اور آیت اتری کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس میں 3 صحابہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں اشارے کی طرف دیتا ہوا نکل جاؤں گا۔
تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آواز ہماری بلند ہوئی ہے تو ایک یہ کہتا ہے کہ میں حضور سے گفتگو کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اتنی سرگوشی کرتا آہستہ آہستہ کہ آواز صرف حضور تک جاتی، اور دوسری جانب دوسرے نے اب کہا کہ میری آواز بلند ہے، بہت بلند، انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو مقید کر لیا قربان جائیں ان کی ادا کے، اور تیسرے نے کہا کہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، اتنی کم گفتگو۔ یہ تو صاحب جن کو آپ کہتے ہیں صاحب سیرت ابن اسحاق نے بہت تفصیلی طور پر بیان کیا، ابن ہشام نے اس پر لکھا ہے، اس پر بعد کے جتنے بھی مغازی پر لکھنے والے یا حدیث پر سیرت پر لکھنے والے انہوں نے لکھا۔ اب بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا، اشاعت کا تقاضا، طرز تکلم، تو حضور کی تو بارگاہ پوری ایک جامع بارگاہ ہے نا، بتائیے آپ۔ اس لیے کہ حضور کو جس طرف سے آپ دیکھیں گے تو نور ہی نور رضا، کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہ تو کھلی کتاب ہے حضور تو، اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ حضور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور جس طرف قدم آپ کے اٹھ گئے تو پتھر بھی الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور آپ اپنا لعاب دہن ڈالیں تو پانی بھی میٹھا ہو جائے، معجزات کی طرف چلے جائیں، اور اگر حقائق کی طرف جائیں تو کنکریاں بھی ہاتھ میں آپ کی گواہی دیں، ہے نا، یہ تو سارے معاملات ہیں بالکل۔ اچھا، کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اطاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کیسے فالو کرتے ہیں زندگی کے اندر، آج کل تو لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو کھلی گمراہی کے لوگ ہیں، جی جی، کہا کہ یہ جو آپ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں بیل کا، اور دباغت عربی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رنگ کیا ہوا، اور اس پر بال نہیں ہوتے، یہ آپ کیوں پہنتے؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، تو اس دن سے میں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، ایک درزی نے حضور کو دعوت دی، جی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ کی دعوت ہے۔ اب دعوت میں کیا رکھا گیا، مختصر کر رہا ہوں بات کو کیونکہ قبلہ کی گفتگو سننی ہے اور بڑا مزہ آ رہا تھا، اور کیا اللہ اکبر، آپ یقین جانیں میں محو تھا اس میں، آپ نے سوال کیا اور میں گم تھا اس طرف۔ تو اب دعوت ہوئی، اس میں نمکین گوشت اور شوربہ رکھا، اس کے اندر کدو رکھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو جس کو لوکی کہتے ہیں، جس کو لوکی کہتے ہیں، تو وہ کناروں سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ نے کدو کو اپنی زندگی کا، اپنے کھانے کا حصہ بنا لیا، اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے سبحان اللہ کہ جو اس لوکی کے اندر، جس کو آپ لوکی کہتے ہیں، جس کو نظر انداز کرتے ہیں، جو حضور نے کھائی ہے، اگر آپ اس کی صرف بیسک پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی چیزیں موجود ہیں۔ سر مریضوں کو کھلائی ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہے آج بھی دواخانوں میں امریکہ اور کینیڈا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں آپ کی اس کے ابلے ہوئے پانی سے صحیح ہو سکتی ہیں۔ بتائیے، اور ڈاکٹرز نے اس پر جب ریسرچ کی تو یہ کہا کہ اگر پیٹ بھر کے اس کو کھا لیں آپ ایک ہفتہ، تو آپ کے چہرے کی بیماریوں سے لے کر پیٹ اور ذہن کی بیماریاں ساری شریانیں کھل جائیں آپ کی۔ چلیے وہ تو ٹیسٹ بھی ہے۔ اچھا، اس طرف نکل جائیے، نسبت بھی ہے۔ اس واقعے کو، جب اس حدیث کو، اس واقعے کو، اس حوالے کو حضرت قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا تو وہاں کوئی شخص یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہیں زبان سے یہ نکال دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت قاضی ابو یوسف نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد کہا توبہ کر، تو مرتد ہو گیا ہے، کیونکہ جس سے نبی محبت کرے اور جس کو نبی اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور کھائے، اور تو اس کو کہہ رہا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تو یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ اس نے توبہ کی اور اس نے معافی مانگی۔ تو بات کیا ہے کہ مدینے کے دہی کو بھی اگر کھٹا کہہ دو تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس پر سزا ہے۔ تو رسول کریم حدیث پاک بھی ہے کہ مدینے کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہ بھی رکھیں تو جی تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان سارے معاملات کو اطاعت کی طرف آتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے، تو عطا کیا فرما رہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، نماز میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے تو میں نماز پڑھنی ہے، جو صدقات و خیرات میں کرتا ہوں اسی طریقے سے، اور ایمان عطا فرمایا، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کو شناخت کرایا، یہ عطا فرمایا سب سے بڑھ کر تو سر، اور پھر اللہ سے ملا دیا، معراج سے تحفہ لے آئے، اور زمین پر جب تشریف لائے تو زمین والوں کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوا
کہ محمد کہاں ہیں اور غلامان محمد کہاں ہیں. کیا بات ہے. اور جب یہ سارے معاملات ہو جائیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ ہم نے تم میں سے تم ہی جیسے ایک, لیکن تم میں سے تم جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جیسے سمجھنے لگے, لیکن کون, تاکہ تمہیں اپنائیت محسوس ہو کہ ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ. تو یہ ہم میں سے ہم جیسے کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی وہ نہیں, آپ نے تو جو اپنائیت اور محبت کی وجہ سے, انسیت کی وجہ سے, جی اللہ نے تو مثال دے کر یہ سمجھا. اگر حضور یہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک بادشاہ اپنے کسی وزیر سے کہہ دے تم میرے بھائی ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ مراتب کو ختم کر دیں. نہیں, مراتب اپنی جگہ پر ہے. کیوں کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تم نے اگر ذرا سی بے ادبی کر دی تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لفظی ترجمے سے نکل کر حقیقی مراحل کی طرف جائیں تو پتہ چلے گا کہ روحانیت اور روح کس طرح سے پکار کر, اگر پیر سن ہو جائے عبداللہ ابن عمر کا تو کہا سب سے محبوب ہے اس کا نام لو, تو کہا یا محمد آہو, جیسے حضور کو پکارا پیر ٹھیک ہو گیا. اور جب حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا, بیوی نے کہا واہ حسرتا, کہ بہت افسوس ہے, بہت تکلیف کی بات ہے. کہا نہیں, یہ تو وات ربا ہو, بہت خوشی کا وقت ہے کہ میں محمد سے اور اپنے ساتھیوں سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے, اور یہ قبلہ کا فیض ہے. اور ان کے والد صاحب خاص طور پہ میں ان کو تذکرہ کروں گا, اتنے سچے عاشق رسول قبلہ مفتی صاحب کے والد صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سلامتی عطا فرمائے. آپ یقین جانیے کہ میں تو ان کا بڑا عقیدت مند ہوں, اور جب بھی ان سے گفتگو کی ہے علمیت اور علم کے وہ سارے مدارج اور علم کے وہ سارے جو انوار و تجلیات ہیں, وہ ان کے گفتگو میں عشق اگر دیکھنا ہے نا تو ایک بار ان کے والد صاحب سے آپ کو اندازہ ہوگا. نعت بھی اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں اور گفتگو بھی اتنی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے. اور نظر آتے ہیں, دیکھیں نا جو تربیت کی وہ نظر آ رہی ہے, اور ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ جن کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی حفاظ ہیں, اور آپ بھی اپنے بیٹے کو مثلا حافظ قرآن بنا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے, شاید بھائی آپ کے حوالے سے اور آپ قبلہ, کہ جس طرح سے مفتی صاحب کی تربیت قبلہ کے والد صاحب نے کی ہے, آپ اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں, ہم بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. ایک گزارش کروں گا کہ حضور سے محبت ہے نا, تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سے لکھائیں, حفاظ بنائیں, علماء بنائیں. خدا کی قسم دل بھی روشن ہوگا, ذہن بھی روشن ہوگا, اور آخرت بھی آپ سب کی روشن.